بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 16ویں حدیث، 5ویں فصل، صبر کے درجات۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے چند درجات ہیں اور انہی درجات کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صبر 3 قسم کا ہے: مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر اور معصیت پر صبر۔ پس جو مصیبت پر صبر کر کے اس کے غم کو اچھی طرح واپس کر دے، یعنی صبر جمیل کے ذریعے مصیبت کی شدت کو لوٹا دے، خدا اس کے لیے 300 درجے لکھتا ہے۔ ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے، اور جو اطاعت پر صبر کرتا ہے خدا اس کے لیے 600 درجے لکھتا ہے۔ ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہوتا ہے جتنا زمین کی گہرائی سے عرش کا فاصلہ ہے، اور جو معصیت پر صبر کرتا ہے اس کے لیے 900 درجے لکھتا ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ زمین کی جڑ سے عرش کی انتہا تک کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ معصیت سے صبر کا درجہ صبر کے باقی تمام مراتب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے درجات بھی زیادہ ہیں اور درجات کے درمیان وسعت بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم محجوبین اور مقیدین کے ذہن میں ہے، اور جو بہشت کی حد بندی میں کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارضها السماوات والارض، اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ یہ شاید بہشت اعمال کی حد بندی ہے، اور حدیث شریف میں بہشت اخلاق کا ذکر آیا ہے۔ بہشت اخلاق کی میزان ارادے کی قوت اور کمال ہے، تو اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہاں بلندی مراد ہے، اور آیہ شریفہ میں عرض مراد ہے۔ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے عرض میں دونوں برابر ہوں اور بلندی میں مختلف ہوں، مگر یہ بعید ہے، اس لیے کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے عرض سے وسعت مقصود ہے، نہ وہ عرض جو طول کے مقابل بولا جاتا ہے، جیسے سماوات و عرض میں بھی عرض بمقابل اس طول کے نہیں ہے جو عرفاً اور لغتاً مفہوم ہے۔ اگرچہ طبعی علوم کے ماہرین کی اصطلاح میں عرض دوسرے پہلو کے معنی میں آیا ہے، مگر قرآن اصطلاحوں کے مطابق رفتار نہیں کرتا۔ کافی شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حکومت قتل و جبر سے حاصل ہوگی، بے نیازی، غیظ و غضب اور بخل سے حاصل ہوگی، محبت دلوں کو مسخر کر کے نہیں بلکہ دین سے نکلنے اور خواہش نفس کی پیروی سے حاصل ہوگی۔ جو شخص اس زمانے کو پالے، مالداری پر قدرت کے باوجود ناداری پر صبر کرے، محبت پر قدرت کے باوجود بغض پر صبر کرے، عزت حاصل کر سکنے کے باوجود ذلت پر صبر کرے، خدا اس کو ایسے 50 صدیقوں کا ثواب عطا کرے گا جنہوں نے میری تصدیق کی ہو۔ اسی مضمون کے قریب حضرت علی علیہ السلام سے بھی منقول حدیث موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں نقل ہوئی ہیں، مگر ہم نے صرف انہی چند احادیث شریفہ پر اکتفا کیا ہے۔ 6 فصل، اہل معرفت کے درجات صبر۔ جان لو یہاں تک جو ذکر ہوا وہ عوام اور متوسطین کے حالات سے متعلق تھا، جیسا کہ اس حدیث کے شروع کی فصلوں میں ہم نے اشارہ کیا کہ صبر کو متوسطین کے مقام میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صبر کے دوسرے درجات بھی ہیں جو اہل سلوک، کاملین اور اولیاء سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک صبر فی اللہ ہے، یعنی میدان جہاد میں ثابت قدمی اور پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو بلکہ خود اپنے آپ کو راہ محبوب میں ترک کر دینا، اور یہ اہل سلوک سے متعلق ہے۔ دوسرا مرتبہ صبر مع اللہ ہے، یہ ان اہل حضور مشاہدین جمال سے متعلق ہے کہ جب وہ زیور بشریت سے خارج ہوں، افعال و صفات کے لباس سے مجروح ہوں اور ان کے قلوب اسماء و صفات کی تجلیات سے روشن ہوں، واردات انس و ہیبت ان پر وارد ہوں، اور تلونات سے نفس محفوظ اور مقام انس و شہود سے غیبت ہو۔ تیسرا مرتبہ صبر عن اللہ ہے، یہ ان عشاق و مشتاقین کا درجہ ہے جو اہل شہود و عیان ہوں
اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ لوگ اپنے عالم کی طرف رجوع کریں اور عالم کثرت و ہوشیاری کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سب سے دشوار تر اور مشکل تر مرتبہ ہے۔ مولا سالکان پیشوائے کاملان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں اس جملے سے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فَحَبْنِ یا الہی و سیدی و مولایا صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ معبود، فرض کر لے کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں، مگر تیرے فراق پر کیوں کر صبر کر سکتا ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ محبین میں سے ایک جوان نے شبلی سے صبر کے بارے میں پوچھا کہ کون سا صبر زیادہ شدید ہے۔ شبلی نے کہا الصبر اللہ، اس نے کہا نہیں۔ پھر شبلی نے کہا الصبر باللہ، اس نے کہا نہیں۔ پھر شبلی نے کہا الصبر علی اللہ، جوان نے کہا نہیں۔ شبلی نے کہا الصبر فی اللہ، جوان نے کہا نہیں۔ شبلی نے پھر کہا الصبر مع اللہ، جوان نے پھر کہا نہیں۔ اس پر شبلی بولے تجھ پر وائے ہو، پھر کون سا صبر ہے؟ اس نے کہا الصبر علی اللہ۔ یہ سن کر شبلی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چوتھا مرتبہ الصبر باللہ ہے، اور یہ اہل تمکین و استقامت کے لیے ہے جو ہوشیاری اور بقاء باللہ اور خدائی اخلاق سے متصف ہونے کے بعد ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اکمل ترین لوگوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور چونکہ ان مراتب تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، اس لیے اس کتاب میں اس کے ذکر کا فائدہ نہیں ہے۔ والحمدللہ۔